قاری خلیل الرحمان صاحب، آج عورت اگر اپنا رشتہ خود بھیجے اسے معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور جناب ام المومنین کا یہ خاصہ ہے تو اس کو تو ایک مثال ہونا چاہیے نا؟ جی بالکل مثال ہونا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا ہی المیہ ہے کہ ہم نے اس کو شرم و حجاب کے خلاف قرار دے دیا. حالانکہ اسی طرح اگر بیٹی کسی بات پر ناراض ہو کر اگر میں کے چلی بھی جائے تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اب دولہا ہی آئے گا لینے، یہاں ناک رگڑے گا اور معافیاں مانگے گا، ہم شرطیں رکھیں گے، شرطیں منوائیں گے، پھر ہم دیں گے. لیکن لڑکی والا جائے یہ ان کی ناک کٹتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول اس وقت آپ کے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ گھر میں موجود نہیں ہیں. آپ نے پوچھا فاطمہ علی نظر نہیں آ رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس مجھ سے کسی بات پہ خفا ہوئے، وہ گھر سے باہر چلے گئے. تو آپ نے حضرت فاطمہ سے ایک لفظ نہیں پوچھا کہ وہ کیا بات تھی، کس بات پہ خفا ہوئے، کیوں خفا ہوئے، بات شروع کس نے کی تھی، قصور تیرا تھا یا اس، ایک بات نہیں پوچھی. فوراً بلال سے کہا دیکھو باہر مسجد میں دیکھ کر آئے تو ابو تراب جی وہاں لیٹے ہوئے تھے. آپ نے بدن سے مٹی جھاڑی اور کہا کم یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو. سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے، حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ انہوں نے کنیت ہی اسی کو بنا. اللہ اکبر. اب آپ نے حضرت علی کو اٹھایا، ہاتھ پکڑا اور بیٹی کے گھر لے آئے. سبحان اللہ. پورا راستہ نہیں پوچھا کہ علی کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی، جی ناراضگی کس بات پہ تھی، جی قصور تیرا تھا یا یہ. قریتے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بیٹیوں کا گھر نہیں بسانا. صحیح فرما رہا، ٹھیک ہے. اور جو بسانے والے ہوتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کی ناک سے اونچی ناک، ان کی عزت سے اونچی عزت، ان کے خاندان سے اونچا خاندان دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ داماد کا ہاتھ پکڑ کے گھر لا. اللہ اکبر. علامہ صاحب کتنی خوبصورت مثال. آپ اس اتفاق تو کرتے ہیں نا کہ جب ناچاتی ہو جائے میاں بیوی میں، اور جو مثال دی کہ جناب علی اور جناب فاطمہ میں اگر ناچاتی ہو رہی تو خود رسول اللہ لے کر آ رہے ہیں. یہ کہاں آج کل پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو سوال جناب قاری خلیل الرحمان صاحب سے تھا وہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ نے خود سے پرپوز کیا ہے پیغمبر کے لیے رشتے کا، تو کیا یہ اچھا عمل تھا یا نہیں؟ یہاں سے جناب قاری صاحب کہیں اور ان کی اڑان جو ہے وہ چلی گئی. حالانکہ اس کو اسی دائرے کے اندر گفتگو کرنی چاہیے تھی. یہ ان کی اچانک اڑان کہیں اور چلی گئی اور کہا کہ حضرت پیغمبر آئے فاطمہ زہرا کے گھر میں اور دیکھا علی نظر نہیں آئے تو پوچھا کہاں ہیں، تو وہ کسی بات پہ ناراض ہوئے ہیں اور وہ چلے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے گئے. مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، ابا تراب کہا، اٹھایا، کچھ پوچھے بغیر واپس لایا، گھر میں بٹھا دیا. پوری کہانی جعلی ہے اور کہیں پر ثابت نہیں ہے کہ پوری ازدواجی زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا ایک لحظے کے لیے حضرت علی سے ناراض ہوئی. اللہ اکبر. سبحان. ایک لحظے کے لیے یہاں فاطمہ ناراض نہیں ہوئی. دونوں طرفین نہ علی ناراض ہوئے ہیں نہ فاطمہ، اور بلکہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب. میری اڑان تو آزاد آپ نے کری دی، تو پھر تھوڑا سا آزاد ہونے بھی دیں. تھوڑا سا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، اب یہ کہتے ہیں دونوں طرف سے کبھی کچھ نہیں ہوا، جس موقع پر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی جعلی ہے. جس نے اس کا صدر جو ہے وہ جالی ہے، جس نے اس کو جو کہانی تراشی گئی ہے وہ جعلی ہے. مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہاں جائیں گے. سیدہ فاطمہ وہ بھی جعلی ہے، اس کا کوئی وہ سب حقیقت جعلی نہیں ہے، صرف ماتم حقیقی ہے، باقی سب جعلی. یہ جعلی ہے، یہ جعلی بات ہے. آپ دیکھیں اہل حدیث ہے اور خود باقی لوگوں کے حدیث پہ تو بڑا طنز کرتے ہیں، اپنی جعلی حدیثوں یہ باز نہیں آئیں گے. میں آپ کی روایت کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہاں جو حدیث کا ذخیرہ ہے آپ کے ہاں رجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جعلی قرار دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے دوسرا نکاح کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، واضح. میں آپ کو جناب خدیجہ کے بارے میں آپ کے ہاں بھی مستند نہیں ہے بھائی. علامہ صاحب قاری صاحب سے میں یہی کہوں اور آپ نے جا کر کے کہا جناب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مقام اور ان کی بلندی کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھا جائے. اور آج میں سوال بھی اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آج ہماری بیٹی اگر کسی کو پسند کرے تو وہ کہہ دے کہ جی یہ مجھے پسند ہے. ماں باپ کو تو کہہ دیں، مجھ سے اتفاق کرتے تاکہ میں وفے پہ جاؤں، بات کہیں اور نہ چلی جائے.